بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں جنید اقبال، اور آج جناب ہم نئے راستے کے سلسلے میں جو ابھی آپ کو خبریں دینے جا رہے ہیں، بڑی گرما گرم خبریں ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق پیرس اولمپک سے ہے، کیونکہ وہی آج کل چل رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سا سلسلہ تھما ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں، وہ تو رہی ہیں وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ، لیکن ہم آپ کو زیادہ آج کی خبریں دیں گے پیرس کے حوالے سے۔ تو پہلی خبر بھی ہمارے پاس الجزائر کی جو متنازع کھلاڑی تھی، باکسر تھی، ایمان خلیف، بالآخر جناب انہوں نے اگینسٹ آل آڈس، بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے ان پر، اور انہوں نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ یویانگ تھی جناب چائنا کی باکسر، جن کے ساتھ ان کا فائنل باؤٹ ہوا ہے فائنل باکسنگ میں، اور انہوں نے بالآخر جناب وہ تمغہ حاصل کر لیا ہے، اور یہ بہت اچھا لڑی ہیں۔ لڑی کیا ہیں؟ ان کنٹروورسیز کے خلاف زیادہ تر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ایک ایتھلیٹکس، ایک جو آرگنائزیشن کی طرف سے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، اس میں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ ایک صنفی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی ڈٹی رہی ہیں، اور جناب انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال یوں قائم کی کہ باکسنگ کے لاسٹ جو فائنل پہ مقابلہ تھا، اس کے بعد اپنی جو چائنا کی حریف تھی اس کو باقاعدہ گلے لگایا، اور یہ اچھے جسچر ہوتے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے جو کھلاڑیوں نے دینا ہی ہوتا ہے، اور ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہوتی ہے۔ کھیلوں کی باتیں ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کھیلیں کیسے دو قوموں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کی انتہائی خوبصورت مثال دی ہے نیرج چوپڑا، جو جناب جیولن تھرور ہے، انڈیا کا جناب بہت بڑا نام۔ اس کی والدہ نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ یہ بیان دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر میرے بیٹے کو سلور کا میڈل ملا ہے تو جو اس کے مقابلے میں تھا وہ بھی تو میرا بیٹوں جیسا ہی ہے، میرا بیٹا ہے وہ بھی۔ کیا خوبصورت بات ہے، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا اظہار نریندر مودی نے بھی جناب کر دیا، انہوں نے بہت سراہا ہے اس بیان کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح مظاہرہ کیا ہے اس خاتون نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا، کہ اپنے بیٹے کی ناکامی کہہ لینا، کیونکہ وہ مطلب لاسٹ ٹائم ونر تھا، تو اس دفعہ وہ نمبر 2 پہ آ گیا، لیکن اس نے انتہائی خوش دلی کا ثبوت دیا، اور ساتھ ہی نریندر مودی صاحب نے نیرج چوپڑا کو بھی مبارکباد پیش کی۔ ابھی اسی سلسلے کی جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا سے ہی ٹیسٹ کرکٹر، جو فارمر ٹیسٹ کرکٹر روی شاستری اور جناب اس کے ساتھ آ جاتے ہیں یوراج سنگھ، ان دونوں نے بھی خاصا خراج تحسین پیش کیا ہے، بہت زیادہ مبارکباد دی ہے، خاص طور پر ارشد ندیم کو۔ اور یوراج کہتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا ریکارڈ قائم کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا اس طرح کا، اور بہرحال ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح روی شاستری نے بھی کہا ہے کہ جناب انہوں نے تو تاریخ رقم کر دی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم ساتھ ہی نیرج چوپڑا کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں پوری دنیا نے، ابھی دیکھیں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اولمپکس میں، لیکن یہ کوئی جو آپ کے سامنے آیا ہے جناب جیولن تھرو کا، اس نے کچھ زیادہ ہی ہائپ بنائی ہے۔ وہ وجہ وہی پرانی ہے، جیسے آپ کرکٹ کے میدان میں جب انڈیا اور پاکستان میدان میں اترتے ہیں تو جو پھر سما وہاں پہ ہوتا ہے، اسی طرح کی مطلب ایک سلسلہ یہاں پر بھی تھا، اور لوگوں نے نہ صرف اس کو انجوائے کیا ہے، بہت زیادہ سراہا ہے، اور ایک ٹگ آف وار تھا جو ان دونوں کے درمیان جاری تھا، اور یہ بطریق احسن انجام پایا ہے۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ جناب ہم فوری طور پر سندھ کی عوام کو 100 یونٹ بجلی فری دینے کو جا رہے ہیں، اور ہم ایک منشور لے کر آئے تھے جس میں ہم نے 300 یونٹ دینا تھا، تو چونکہ ابھی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، عوام پریشان ہے، تو ہم اس منشور کا مطلب وی وانٹ ٹو بی ایز گڈ ایز آر ورڈز، کہ ہم یہ ابھی فی الحال تو 100 یونٹس دے رہے ہیں، پھر اگلے مرحلے میں جناب 100 یونٹ اور، یعنی 200 یونٹ ہو جائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں 300 یونٹ ہوں گے۔ چلیں اللہ خیر کرے، ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جناب پھر آپ کو پیرس اولمپکس 2024 میں لیے چلتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یہ سونے کا تمغہ ہوتا ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، مطلب گولڈ میڈل ہو رہی ہوتی ہے، تو آئیے ذرا جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ سونے کا جو تمغہ ہوتا ہے، اس میں سونا برائے نام ہی ہوتا ہے، مطلب وہ پہلے بھی ہم سنتے آئے تھے کہ یہ رولڈ گولڈ ہوتا ہے، سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا مجموعی طور پر جو وزن ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی تقریباً 529 گرام ہوتا ہے، اور اس کی کل مالیت جو ہے اس میڈل کی ہوتی ہے $950، دیٹس آل۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں لاکھوں میں ہوگی، $950 کی یہ ویلیو ہوتی ہے، جس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، غدر مچا ہوتا ہے، اور جناب جان جوکھم میں ڈال کے بندے اتر رہے ہوتے ہیں میدان میں اس ایک $950
ڈالر کے تمغے کو حاصل کرنے کے لیے. اس میں چاندی زیادہ ہوتی ہے, 95% ہوتی ہے, 18 گرام لویا بھی ہوں جہدے. اور جناب یہ اگر تو پوری طرح ہی اگر یہ سونے کا سارا ہو تو اس کی مجموعی مالیت $41,000 ہونی چاہیے. یہ فوربس کی رپورٹ ہے, میری آپ کی کسی عام بندے کی رپورٹ نہیں ہے, تو اس لیے ماننی پڑتی ہے جناب, کیونکہ وہ صحیح طریقے سے اس کی ریسرچ کرتے ہیں. اور مطلب کیا جائے, آج کل سونا ویسے بھی مہنگا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, تو انہوں نے سونے کی مقدار انتہائی کم اس میں رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ وہ چند ایک حقائق تھے اس کے بارے میں, سوچا کہ آپ کو بھی بتا دیں. ایک افسوسناک خبر آپ کو دیتے ہیں جناب برازیل کی, کہ ان کا ایک طیارہ جو کہ پرانا ان کی ایک ریاست ہے وہاں سے ساؤ پولو جا رہا تھا, تو راستے میں اچانک ہی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ ہچکولے کھانے لگ گیا, چکر کاٹتا ہوا ایک دم سے گر گیا ہے, اور درختوں پر گرتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے, ایک دم سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے وہ. تو یعنی اس کا ایک ویلاسٹی اور مومنٹم ہوتا ہے نا, یہ لگا کہ وہ بالکل ہی مطلب ایسے رک گیا, جیسے معلق ہو جاتا ہے ہوا میں. اور ایک گھر کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جانی نقصان نہیں ہے. لیکن اس پہ آن بورڈ جو 62 پیسنجر سے انکلوڈنگ دا کیبن کریو اور پائلٹ شائلٹ, وہ سارے لقمہ اجل بن گئے وہیں کے وہیں. ہوتا یہی ہے, اتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جہاز کے حادثے میں بچتا کوئی ہی ہے. بہرحال ہمارے ظفر مسعود صاحب معجزاتی طور پر ایک حادثے میں اسی طرح کا فضائی حادثہ ہوتا اس میں بچ گئے تھے. اور دیکھیں اللہ نے جس کو رکھنا ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. تاحال اس کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں, اب اس حادثے کا پتہ نہیں چل سکا کہ اصل ریزن کیا ہے. آ جائے گی ان کے وہ جو بلیک باکس ہوتا ہے غالباً, اس میں وہ ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے جو ان کا طریقہ کار ہے. اچھا جی, لوگوں کو ویزوں کا جھانسا دینے والے لوگ اکثر ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, اور لوگ بیچارے نادار سے سادہ لو انسان, ان کو لوگ لوٹتے ہیں, پتہ نہیں کیسے یہ کر لیتے ہیں. تو ویزوں کا باہر جابز کا جھانسا دے کر پیسے ہتھیا لیتے ہیں, اور جناب پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ سے سننے میں آیا ہے, کہ جو دیکھنے میں بھی آیا ہے, FIA صحیح آڑے ہاتھوں لیتی ہے. اور ہم سنا کرتے ہیں, ابھی بھی میں نے ایک خبر سے میری نظر گزری کہ 2 بندوں کا گروہ کہہ لیں کہ اس کو جناب انہوں نے پکڑ لیا ہے. ایک کوئی سرفراز نامی شخص ہے, اس کو پکڑا ہے انہوں نے رائیونڈ سے, اور اس کے پاس سے بے شمار پاسپورٹ بھی نکلے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں فیض الرحمان, ان کو جا پکڑا ہے انہوں نے گارڈن ٹاؤن لاہور سے. اور یہ ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہوتے ہیں, لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں, اور جھانسا وہی دیتے ہیں, پرانی باتیں ہی ہیں کہ جناب باہر آپ کو لے جائیں گے, وہاں آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں, جابز ہوتے ہیں, یا ان امپلائمنٹ, یا آپ کو پتہ ہی ہے کتنے حالات خراب ہیں. تو لوگ بیچارے کیا کریں, پھر وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, اس امید پر کہ شاید کوئی بات بن ہی جائے. ایسا کرنا نہیں چاہیے بات. جناب ایک بہت بڑی خبر ہے ہمارے پاس, کالکی 2898, اس نے تو ایک نیا ریکارڈ قائم کر دی ہے, اور کہتے ہیں کہ SRK شاہ رخ خان کو بھی پچھاڑ دی ہے, پیچھے چھوڑ دی ہے. ان کی فلم جوان, اس نے بھی بڑا بزنس کیا تھا. لیکن کالکی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ہم بتا دیں کہ اس میں پربھاس کو ایک باؤنٹی ہنٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے, کہ جو حاملہ خاتون جو دپیکا ہے اس میں, ان کو جناب ان کی تلاش میں نکلتا ہے, کوئی اس طرح کی کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ باکس آفس میں اس نے کمال کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کووڈ کے بعد سے سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم ہے. اور پہلے جناب جھٹکے میں ہی صرف انڈیا میں اس کی 3 کروڑ کے قریب ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں, اور یہ کمال کرنے کو جا رہی ہے. مطلب آسٹریلیا میں بھی, چائنا میں بھی, سنگاپور, ابھی یہ بزنس وہاں پہ اس نے کرنے ہیں. اور 640 کروڑ کا بزنس اب تک کر چکی ہے, 640.6 ٹو بی مور ایگزیکٹ, کیونکہ 640.2 کا بزنس کیا ہے شاہ رخ خان کی فلم جوان نے. تو جناب یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے ان کی فلم ہسٹری میں, کہ بہت بڑا, اور ابھی یہ شروعات ہے, دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. گولڈ میڈل جیتنے کے بعد ارشد ندیم, ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے پوری دنیا ان کو جاننے لگی ہے. ان کا انسٹاگرام ہینڈلر, اس کی صورتحال تھوڑی سی آپ کو بتا دیں. کچھ روز پہلے تک وہ 1,44,000 فالوورز پہ تھا, جبکہ جب میچ جیتا ہے انہوں نے, یہ باؤٹ جیتا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک سلسلہ تھا, اس کے بعد سے ایک دم سے یلغار ہوئی ہے جناب فالوورز کی. تو اب وہ کوئی تقریباً 4 لاکھ سے اوپر ان کے فالوورز اس وقت ہو چکے ہیں. اور جب یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں گے, ابھی تو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم, تو اس وقت تک مجھے امید ہے کہ 500,000 کراس کر جائیں گے. بہرحال اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے, تو یہ اللہ کا اپنا اسلوب ہے, ان کا طریقہ کار ہے. لیجئے جناب, پنجاب نے بالآخر کھڑا کر ہی دیا کہ پنجاب کا سپوت جو ٹھہرا. ہم کل ہی بتا رہے تھے کہ جناب سندھ حکومت نے, وہاں مرتضیٰ وہاب نے تو اعلان کر دیا جناب 5 کروڑ روپیہ دینے کا ارشد ندیم کی شاندار کامیابی کے عوض.
اور ہم تھے کہ پنجاب کیوں خاموش ہے، اور پنجاب اپنا رنگ دکھائے گا، تو انہوں نے رنگ دکھا دی ہے، 10 کروڑ انعام کا جناب اعلان کر دیا ہے پنجاب حکومت نے، اور یوں مجموعی طور پر کہتے ہیں کہ اس وقت تاحال اب تک ان کا کوئی 20 کروڑ کا انعام اکٹھا ہو چکا ہے، جن کے مختلف جگہوں سے اعلانات ہو چکے ہیں۔ اور اس 20 کروڑ پر ایک بات بتا دوں ارشد الدین کے لیے بھی، کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے قوانین ہے کہ ٹیکس پوری دنیا میں لگتا ہے۔ اب ٹیکس کافی خوفناک ہوتا ہے، ان کو چاہیے فوری طور پر فائلر بنیں، کیونکہ نان فائلر کا وہی چکر فائلر اور نان فائلر کا ہوتا ہے۔ فائلر ہوں گے تو 15% لگے گا، نان فائلر ہوں گے تو 20% جناب، اور اتنی بڑی رقم ہے۔ اگر نان فائلر ہوئے تو یہ 20% کا مطلب ہے 4 کروڑ روپیہ، تو غالباً 4 کروڑ تک پاسے آ گیا نا، ان کو ملنا ہے 16 کروڑ۔ تو فائلر ہو جائیں گے تو ذرا کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ فائلر نان فائلر کی بحث بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے معافی کر دیں یار، کیا ہے اس نے دیکھیں نا کارنامہ کتنا بڑا سر انجام دیا ہے، تو جاندی کرو، معاف کر دیں۔ کیا ٹیکس جن سے لینا ہوتا ہے ان سے تو ہم لیتے نہیں ہیں خیر سے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم یہ ایک دلی مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا خواہش بھی ہوتی ہے کہ یار چھوڑ دیں اس کو، مطلب اس نے کیا کیا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس نے کر کیا لیا ہے، بہرحال جس کی ہمیں امید تو تھی، لیکن بہرحال ہیٹس آف ٹو ہم، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کا ٹیکس معاف ہو جائے۔ بہرحال جناب ان کو، پوری قوم کو بہت بہت مبارکباد۔ تو جناب یہ تھیں آج کی ہماری خبریں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ خبروں کے ساتھ۔